بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. لاؤنج میں خوش آمدید. کیسے ہیں آپ لوگ؟ گزرے ہوئے کل جس موضوع سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا وہ مینٹل ٹارچر تھا. مینٹل ٹارچر میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اور بہت ساری باتیں ہم کریں گے. ہمیں جو لائن ڈرا کرنی ہے کہ کون سا عمل، کون سا ایکٹ، کون سا رویہ، کون سا برتاؤ مینٹل ٹارچر ہے اور کون سا نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ نیت کیا ہے اس شخص کی جو کہ کوئی عمل ایسا کرتا ہے جس سے دوسرے شخص کو مینٹل ٹارچر ملتا ہے. کئی دفعہ ایسی سچویشنز ہوتی ہے جس میں ایک شخص سفر تو کر رہا ہے مگر دوسرا شخص جو ہے اسے حقیقت میں مینٹل ٹارچر نہیں دے رہا. مثال کے طور پہ امتحان کے دوران بچے بڑے سٹریس سے گزرتے ہیں. امتحان مینٹل ٹارچر نہیں ہے، وہ ان کو زندگی میں کچھ بناتے ہیں. کسی مقام تک پہنچنے کے لیے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. تو ایگزامز بیسکلی ایک ایسی اپرچونٹی ہے جو آپ کو اپ لفٹ کرتی ہے، ایک منزل سے ایک اونچی منزل کی طرف لے جاتی ہے. سو دے کی ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز مینٹل ٹارچر. سملرلی گھر پہ مدر جو ہیں آپ کی، وہ جب بچے کا امتحان ہو تو مدرز جو ہیں وہ بڑی ٹارچر سے گزرتی ہے، مگر اگین ان کے لیے وہ ٹارچر نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے ٹارچر کہ نیت بچوں کی ٹارچر دینے کی نہیں ہے. مدر ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میرے بچہ امتحان میں اچھے مارکس لائے، محنت کرے. جو سٹریس سے وہ گزرتی ہے وہ سٹریس مینٹل ٹارچر نہیں ہے. مینٹل ٹارچر کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کن سچویشن میں کوئی عمل یا کوئی برتاؤ یا کوئی بیہیویئر یا کوئی ایکشن مینٹل ٹارچر ہوتا ہے. کسی پہ بہتان لگانا، کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، کسی کو کوئی ایسی بات کہنا جس سے اس کی تذلیل ہو، کسی کو اس کی کم حیثیت کے بارے میں بات کرنا، کسی کو یہ بتانا کہ تمہارے میں کوئی ایسا نقص ہے، کسی کو برے نام سے پکارنا اور اس میں اپنے اندر ایک خوشی، ایک فخر محسوس کرنا، یہ ڈیفینیٹلی مینٹل ٹارچر ہے. اور اگر آپ کسی پوزیشن میں ہیں جہاں آپ کے نیچے بہت سارے لوگ ہیں، یا آپ کوئی ہائی پوزیشن میں ہیں، یا آپ پاورفل پوزیشن میں ہیں، یا آپ کے ہاتھ میں کچھ طاقت ہے، کچھ آپ کے پاس اقتدار ہے، یا آپ کے پاس پاور ہے یا منی ہے یا پوزیشن ہے، اور آپ کے سے منسلک جو لوگ ہیں جو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اگر آپ ان کو تذلیل کر کر، ذلیل کر کر، برا بھلا کہہ کر، ایکسٹرا آرڈنری ان سے کام لے کر، اوور ورک کرا کر آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے یا آپ اپنے آپ کو پاورفل محسوس کرتے ہیں، دیٹ از اے مینٹل ٹارچر. اس پروسیس سے بہت مرتبہ زندگی میں گزرتے ہیں. بہت ساری ایسے واقعات زندگی میں آتے ہیں جہاں ہم مینٹل ٹارچر کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. شاید مینٹل ٹارچر دینے والا تو کبھی سمجھے ہی نہ کہ اس کی کن حرکات اور کن باتوں سے دوسرے شخص کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے، کتنا صدمہ پہنچتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا ٹارچر پہنچتا ہے. مگر جسے پہنچتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ کس کرب سے گزرتا ہے، کس تکلیف سے گزرتا ہے. اگر کوئی ایسی سچویشن ہو، ایسے حالات ہو جہاں ایک شخص متواتر مینٹل ٹارچر جس پر ہو، یا وہ متواتر سچویشن کو فیس کرے جس میں بار بار اس کے ذہن میں یا ایموشنز پہ ٹارچر کیا جائے، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت میں بہت نیگیٹو تبدیلی آتی ہے. کئی لوگ ذہنی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ذہنی مریض بن جاتے ہیں جن کا پھر باقاعدہ ڈاکٹر سے علاج کرانا پڑتا ہے، سائیکو تھراپی کرانی پڑتی ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ دنیا سے کٹ ہو جاتے ہیں، ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہماری لائف میں کہیں پہ کوئی مینٹل ٹارچر ہماری طرف آ رہا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے. پلیز فون کر کے مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے زندگی میں مینٹل ٹارچر ایکسپیرینس کیا ہے، کیا کسی نے آپ کے ساتھ کیا ہے. کہیں مت جائیے گا، ہم ابھی واپس آتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن، گریٹ، مزے میں. اور کیسا رہا کل کا ایکسپیرینس آپ کا یہ جان کے کہ آپ کتنا بڑا مینٹل ٹارچر کسی کو دیتے ہیں. کل ہم سب باتیں کر رہے تھے کہ مینٹل ٹارچر آخر ہے کیا،
किस तरह मेंटल टॉर्चर एक इंसान दूसरे इंसान को देता है, किसी के घर के आगे गलत गाड़ी पार्क कर देना, किसी का टाइम पे बोल के उसको ना पहुंचना, किसी से झूठ गलत बयानी करना, किसी से झूठ बोलना, किसी को तंग करना, किसी को बिला वजह असॉल्ट करना इज बेसिकली अ मेंटल टॉर्चर। और असॉल्ट आप जबान से भी कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ भी ऐसी कोई हरकत करने से मेंटल टॉर्चर करते हैं। तो इस तरह अगर हमारे जितने व्यूअर उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी न किसी ने जायजा तो लिया ही होगा, तो हम कभी ना कभी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी को मेंटल टॉर्चर जरूर देते हैं। और इस मेंटल टॉर्चर को किसी हम अनकॉन्शियसली भी देते हैं, कॉन्शियसली भी देते हैं। अनकॉन्शियसली जो मेंटल टॉर्चर देते हैं, आज अपने बाबा से हम जानेंगे कि हम ये किस तरह रोक सकते हैं अपनी जिंदगी में। क्योंकि व्हाट आई बिलीव, बहैसियत इंसान, हमें किसी को नहीं अच्छा लगेगा किसी को मेंटल टॉर्चर देना until unless हम सेडिस्ट ना हो। अगर हम सेडिस्ट हैं, वी आर सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल डिसऑर्डर, ओनली देन वी लाइक टू गिव मेंटल टॉर्चर टू समवन। इफ यू इंसेन, हमारी सैनिटी है, तो हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। आप चाहते हैं अपनी कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना, या कोई आपको मेंटल टॉर्चर करता है, या आप मेंटल टॉर्चर से सफर होने के बाद किसी बीमारी के फेस कर रहे हैं, तो प्लीज हमें हमारे लाइव नंबर पर कॉल करें, अपनी बातें शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि मेरे बाबा इधर मौजूद है आंसर देने के लिए। अच्छा जी, कैसी हो बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप अभी तो मिले थे हम 5 मिनट पहले। फिर भी तुम अच्छी लगती हो। आज मैं अच्छी नहीं हूँ वैसे इतनी ज्यादा। आज आपको पता ना कितने मेंटल टॉर्चर से गुजरी हूँ पूरे दिन में। मगर तुम्हारा वो मेंटल टॉर्चर तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा आने वाले दिनों में। आज सिंसियरली आप सब यकीन नहीं करोगे, मैं रो रही थी। और जब बुक तुम रो क्यों रही होती इसी बात पे, मैंने कहा यार बस अब छोड़ें, बातें बाद में बताऊंगी आपको। अच्छा आप मुझे बताओ, अब हमारे साथ एक कॉलर लेते हैं कि मुझे आपसे बात पूछनी। लोग अनकॉन्शियसली भी मेंटल टॉर्चर करते हैं, वो क्यों करते हैं? पहले हम कॉलर ले लेते हैं। आयशा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, तुम कैसी हो आयशा? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें पहचान गई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, कैसी हो आयशा? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर मैंने आपसे ये पूछना था, हाँ। अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है या कोचिंग, और उसको एक टीचर बहुत ज्यादा क्लास में बोलती है कि तुम सबसे ज्यादा नालायक हो, तुम याद करके नहीं आती हो, डिग्रेड करेगा सबके सामने, तो ये क्या चीज कहलाएगी? अच्छा चलो इस बात को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच स्वीटर, तुम्हारी कॉल कर। थैंक यू सो मच, बहुत दफा तुम हमारे शो पे भी आई हो, थैंक यू। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मोहम्मद यूसुफ कराची से अर्ज कर रहा हूँ। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिलचस्पी से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। और मोहित साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, बल्कि मुझे हजरत साहब कहने का दिल चाहता है कि बड़े बड़े मतलब जो मुत्तकी परहेजगार लोग होते हैं, वो भी इतनी हिदायत की बातें नहीं बताते जितनी आप बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मेरे साथ एक मसला है हजरत साहब कि मैं जो हूँ वो मतलब मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया, 2 साल हुए। मैं जो है अपने बच्चों के साथ कभी भी सख्त नहीं हो सका। ठीक है। अच्छा जितने मेरे सब ऑर्डिनेट मेरे साथ काम करते हैं उनके साथ कभी सख्त नहीं हो सका। ठीक है। अगर किसी ने कोई गलती भी की तो मैंने उसको बुला के समझा दिया। ठीक है। और तो खामोश रहा और उनसे मतलब डिस्कस करी, गुस्से में नहीं आया। लेकिन जो भी मेरे से अपर लेवल का या ऊंचे लेवल का या हाई लेवल का मुझे दबाने की कोशिश करता, तो मैं इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता हूँ जो मतलब नॉर्मल से ज्यादा हो जाता हूँ। तो ये क्या मेरा कोई जेलसपन है उनसे, या मेरी कोई नफ्सियाती बीमारी है? ये क्या चीज है कि मैं जो मुझ पे हावी होता है या मुझसे तगड़ा होता है उसी से मैं उलझता हूँ, बाकी जितने नीचे होते हैं उनसे मैं कभी नहीं उलझता, चाहे कितनी गलती हो जाए उनसे। अच्छा चलिए, ऐसे मोहम्मद यूसुफ साहब आपकी बात का हम जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच। और आपकी बात का जवाब देना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर है असदुल्लाह साहब खैरपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सबकी दुआएं। जी बताइए मेंटल टॉर्चर के बारे में। मैं डॉक्टर मोहित साहब सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआएं। सर मैं जो बात करना चाहता हूँ वो एक स्पेशल मौजू है, हाँ। कैटो मीरस सिंध यूनिवर्सिटी के हवाले से। स्पेशल जो सिंध यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी इस वक्त क्लोज हैं। जी। तो तकरीबन उसको 3 मंथ हो गए हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मेहरान यूनिवर्सिटी जी पाकिस्तान में 5th नंबर पे। जी। तो उसको भी 2 वीक हो गए हैं, वो भी क्लोज है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस बात का मेंटल टॉर्चर है कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा और इस मसले का हल क्या है कि हम इस मसले को कैसे सॉल्व करें। इस मसले का ये है कि हमारा एक VCA सिंध यूनिवर्सिटी का वो उसको हटाया नहीं जाता, तो उस मसले पे ये काफी मसला चल रहा है। तो इसमें मेंटल टॉर्चर पूरी सिंध के जो भी इंटर सिंध है उसके सब स्टूडेंट हैं वो इस मेंटल टॉर्चर में घिरे हुए हैं।
اور اس مسئلے کا جلد حل کیا جائے. چلے تھینک یو سو مچ اسداللہ صاحب آپ کی کال کو، اور آپ کی اس بات کو بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر محسن صاحب کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹی وی کا والیوم سلو کر دیں. جی بتائیے محسن صاحب. جی مجھے ڈاکٹر مجھ سے بات کرنی ہے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے، میں روز دیکھتا ہوں جب یہ لائیو آتے ہیں. بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میرا ایک فرینڈ ہے، اس کی پرابلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی ریئیکٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو بہت زیادہ مینٹلی ٹارچر کرتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ تقریباً کچھ عرصے پہلے اس کے ساتھ کوئی مینٹلی کوئی ہوا تھا کچھ، کہ اس کا نہیں کیا ہوا تھا، کوئی پرابلم ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے اب اس کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے لائف میں وہ اس کو بہت زیادہ بات اس کے مائنڈ میں ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا، میری بہن ہے، ان کا کانفیڈینس لیول نا بہت کم ہے، وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی، اتنا ان کو وہ ہوتا ہے. تو کیا طریقہ ہے کانفیڈینس لیول بلڈ اپ کرنے کا؟ اور اس کے علاوہ یہ کہ مجھے کوائن باکس بنوانا تھا، تو اگر آپ اس کا ٹاپک پھر سے رکھیں اپنے شو میں. چلے آپ کی کال کا ہم جواب دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں فارا بات کر رہی ہوں، مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی کریے ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. ڈاکٹر السلام علیکم. کیسی ہیں آپ فرا؟ جی ٹھیک ہوں. فرمائیے. جی میں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ میرا جو ذہن ہے وہ ہر وقت منتشر رہتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور کسی کام پر فوکس نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اس کے لیے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں. چلے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اچھا جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا جی کون کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی آپ کا نام؟ انیلا. جی کہیے. میں انیلا بول رہی ہوں. جی انیلا صاحبہ کہیے. ایکچولی میرے ہسبینڈ 3-4 مہینے پہلے رمضان عید کے دن مطلب رمضان عید کے دنوں میں نا میرے ہسبینڈ کے ساتھ مطلب ان کی جگہ پر یعنی فیکٹری میں نا مرڈر ہو گیا تھا. آپ کے ہسبینڈ کا؟ ہاں. اللہ انہیں جنت نصیب کرے. جی بتائیے پھر. ہاں تو مطلب وہاں اسی کے سلسلے میں نا میرے ہسبینڈ کو جو ہے وہ پولیس لے کے گئی تھی، حالانکہ ان کے لیبر میں سے کسی نے یہ نا مرڈر کر دیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب میرے ہسبینڈ مطلب اتنے مہینے، اب تو وہ گھر آ گئے ہیں لیکن اتنے مہینے گزرنے کے بعد بھی وہ جو ٹراما ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہو گیا ہے نا تو وہ ان کو بھول نہیں پا رہے. اچھا چلے ٹھیک ہے، اس بات کو بھی ڈسکس کرتے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر مسز شاہد. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ سر آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اللہ کا شکر ہے. میں لاسٹ ٹائم آپ کے انسٹیٹیوٹ بھی آئی تھی، مجھے بہت اچھا لگا وہاں آن کے. بہت شکریہ. اور سر آپ جو ٹاپکس لے کر آتے ہیں وہ سارے ٹاپکس ایسے ریلیٹ ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی سے، ایسا لگتا ہے سب طرف وہی چیز ہے. بالکل زندگی سے تعلق ہے نا. تو سر یا تو ہم دانستہ طور پہ ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں یا کسی ٹارچر کا شکار ہوتے ہیں. اور میں بھی اس ٹارچر کا شکار ہوتی ہوں کہ جیسے میں اب بالکل کٹ آف ہو کے رہ گئی ہوں سوسائٹی سے. ٹھیک. اور میں نے بالکل اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا. بہت کم میں لوگوں سے پھر تعلق رکھتی ہوں. جیسے کوئی ٹونٹ کر دے کوئی وزن کے اوپر یا کسی اور بات کے اوپر تو میں ان سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے اس بات کو ڈسکس کرتے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر مسز تجمل صاحبہ کر رہا اٹک سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک شکر ہے. جی آپ کو السلام علیکم اور سر کو تو سلام ہے. وعلیکم السلام. سر کو سلام ہے. کیا بات ہے. جی بتائیے. ان سے مجھے بڑی عقیدت ہے. ہاں چلے اچھی بات ہے. اچھا بتائیے مینٹل ٹارچر کے بارے میں. اس پہ تو میں پھر شاید کسی ٹائم کال کروں گی لیکن اس وقت مجھے سر سے بات کرنی ہے. جی کریں. کہیے. سر میں بہت مشکل میں ہوں. مجھے آپ کی رہنمائی کی اور مدد کی بڑی سخت ضرورت ہے. کہیے. لیکن اس طرح میں ٹی وی پہ بات نہیں کر سکتی اور کوئی میرے پاس ذریعہ نہیں ہے فون کے علاوہ. اچھا ٹھیک ہے. ہمارا نمبر آئے گا اینڈ میں. جی. تو اگر صبح کل 12 بجے کے بعد اگر آپ اس نمبر پہ کال کر لیں. اچھا. ایک نمبر آئے گا اینڈ میں ہمارا 0345-822-1111. اچھا. اس نمبر پہ 12 بجے کے بعد کل کال کیجیے گا. آپ مجھ سے بات کر لیں گے؟ جی میں کر لوں گا. آپ بتا دیجیے گا آپ اٹک سے ہیں. ٹھیک ہے چلے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر نوشن صاحبہ سعودی عربیہ سے. السلام علیکم نوشن.